میں میرے پردادا پیر مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، آپ کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوا، آ کے عرض کی تھی حضور بڑی پریشانی کو وظیفہ دسو۔ آپ نے فرمایا بھائی جی روز 100 بار استغفار کرو، ٹھیک ہے۔ ظاہر وہ پہلے بھی پتہ نہیں کہاں گیا تھا، وہ آگے سے عرض کر اور کس نے اس کو کیا وظیفہ، وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت جی میں تو کہیں 1000 بار ہی پڑھنا وا تو کھ نہیں ہویا تے 100 بار کی حکیم نے۔ آپ نے فرمایا کاکا تو صرف پڑھنا ہی ہے، میں تینوں کرنا رو ہی کہہ دیا ہے۔ پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ درود اس طرح نہیں پڑھیں گے، یہ پنکھے کو دیکھ کے دیوار کو دیکھ کے اس طرح کرتے وہ تو جائے گا، لیکن حضرت جی جب آپ ذرا توجہ سے پڑھیں گے اکھاں بند کر کے، نہیں میں پڑھنے ہوں سن دینے، پھر وہ بھی کچھ ہوگا جو نہیں ہوتا ہے، پھر وہ بھی ہوگا جو نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے شیخ الحدیث صاحب لاہور میں آپ نے ایک بڑی باکمال بات سنائی ایک دفعہ، وہ دور چل رہا تھا حدیث مبارکہ، کچھ موضوع اس طرح کا آ گیا، مجھے فرمانے لگے کہنے لگے یار اب تو مدارس کی حالات بڑے بہتر ہو گئے، یا آپ کے ساتھ ہی گجرات یونیورسٹی، میرا دل کرتا ہے ہمارے جو مدارس ہیں وہ اس سے بھی اپ گریڈ ہو اور ہونے چاہیے۔ میں ہم جہاں کہیں جاتے ہیں ہم سے سب سے گزارش کرتے ہیں سنی خدا دا واسطہ ہے پہنچ جاؤ۔ آپ نے محفل میں 10 نعت خواں بلانے ہیں، ایک بلانا بس، وہ جو 9 کے پیسے ہیں نا وہ اپنے مدرسے میں نعت خواں سانو گالا کٹن، سانو پیڑا آکن، سانو کارگی آکن، سانو ناسوی آکن، سانو جو مرضی فتوے دینے سی جتی تے بھی لکھ دینے۔ اب ہم کسی دے ہو، ہم جتی پہ بھی کسی نعت خواں کے فتوے کو لکھ، لیکن کتر اس وقت حضور کے دین کو تمہاری ضرورت ہے۔ ایک نعت خواں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعت خواں نہ بلاؤ، فتویٰ پھر بنتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں 10 بلانے نے تو ایک بلا، 9 نہ بلاؤ، وہ دے پیسے اپنے مدرسے میں بلاؤ۔ آج یونیورسٹی کہاں ہے اور مدرسہ کہاں ہے؟ اللہ یونیورسٹی ہمیں انگریزوں نے دی ہے، مدرسہ ہمیں ہمارے بڑوں نے دیا ہے۔ یونیورسٹیوں میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، میں نے خود 1.5 سال میں نے پڑھایا ہے، میرے منہ سے یونیورسٹی کا نام نکل گیا، میں نے خود پڑھا ہے یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ، بچیاں کی سال میں یونیورسٹی میں آتی ہیں، اب سب کو کسی سے کچھ نہیں، اور مدرسہ کیا ہے وہاں اب بھی جناب فعلا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضرت جی اب کوئی ڈر بار نہیں، اب تو کہتے ہیں نا بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا، اب بولو، اب اگر ہم نہیں بولیں گے تو کل بروز قیامت ہم بھی حضور کی بارگاہ میں بطور مجرم اپنی محفلوں کو شارٹ کر، ٹھیک ہے، لیکن جو پیسے ہیں حضرت وہ اپنی مسجدوں پہ لگاؤ، وہ اپنے مدرسوں پہ لگاؤ، اپنے مدرسوں کو اپ گریڈ کرو، ٹھیک ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ اب تو بہت جو ہے نا وہ حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں، بہت زیادہ بہتری آئی، لیکن یہ بھی بہتری صرف 20% 80% اور بہتری آنی چاہیے۔ تو فرمانے لگے جب ہم نے پڑھا ہے نا تو تب طریقہ کیا تھا، کہتے ہم سارے گاؤں میں کھانا مانگنے جایا کرتے تھے، 3 وقت کا نہیں 2 وقت کا تھا، صبح تھا پھر رات تک، کہتے مانگنے جایا کر، ہر بچے نے اپنا برتن لے کے کھانا مانگنے جانا ہے، کسی کو پنڈیاں ملی، کسی کو کدو مل گئے، کسی کو جناب ٹینڈے مل گئے، کسی کو ساگ مل گیا، کسی کو پالک مل گئی، کسی کو توریاں مل گئی، پھر کیا کرنا مدرسے میں سب لا کے نا سالن کو اکٹھا کر لینا، اس میں سے پھر سارے مدرسے میں کھانا۔ اب فرمانے لگے ایک دن ہوا کیا کہ بارش بڑی برس رہی، سڑکیں پکی نہیں تھی نا، کچی ہوتی تھی، شدید بارش، کہتے ہیں کوئی بھی مدرسے کا بچہ رات کا کھانا مانگنے نہیں جا سکا، کہتے ہیں 10-12 بجے بارش تھمی، مفتی صاحب تشریف لیے، شیخ الحدیث صاحب، سارا مدرسہ بھوکا تھا، آپ نے سب کو جمع کیا اور فرمانے لگے اپنے اپنے برتن میں نا جو مدرسے میں کنواں تھا اسے پانی بھر کے، کہتے ہم لائے، کہتے ہیں آپ نے سامنے برتن رکھے اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے پھونک ماری، کہتے وہ دودھ بن گیا۔ فرمانے لگے پیو سارے اپنے کمرے، کہتے ہم نے پیا، بار بار پیا، پیٹ بھر کے پیا، ایسا برکتوں والا دودھ تھا کہ ختم نہیں ہوا، کہتے ہم نے صبح اٹھ کے پھر پیا، پھر ختم ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کتنی بار گزرا ہے، دوستوں کا ایک پڑھ رہی تھی کلاس، کہتے ایک دن پھر اسی طرح ہو، پھر موسم بڑا خراب، کہتے کوئی کھانا مانگنے نہیں جا سکا، کہتے ہم نے کہا پریشانی نہیں کوئی، اس کا تو پتہ لگ گیا ہے دودھ بنانے والا،
کہتے ہیں ہم نے کہا آپس میں کہ مفتی صاحب نے تو پڑھا بھی سادہ ہی تھا، ہی کو ہے پڑھا، راپور بھی نہیں کی، ہا کا مخرج بھی ٹھیک نہیں تھا، میم بھی ہونٹوں کے جو ہے نا وہ خشکی سے نہیں نکلا، با بھی ہونٹوں کے تارے سے نہیں نکلا، ہا بھی ٹھیک نہیں تھا، سین پہ سیٹی بھی نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں ہم نے کہا ہمارا تو تلفظ بھی ذرا بہتر ہے، تجوید پڑھی ہوئی ہے، تمہارا تو دودھ بھی ذرا ایک کوالٹی کا بنے گا۔ کہتے ہیں ہم سب نے برتن بھار کے نکوں سے ترا کیا اور ہم شروع ہو گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن دودھ نہیں بنا۔ ہم بڑے حیران، کہتے ہم نے کہا پھر ٹرائی مار، کہتے ہم نے پھر ماری، پھر نہیں بنا۔ کہتے 3 4 5 50 100 150 200 250 500، کہتے ہم نے 1000 بار بسم اللہ شریف پڑھ دی لیکن دودھ نہیں بنا کوئی۔ ہم بڑے پریشان۔ یہ تو اتنی دیر میں کچھ موسم تھما، شیخ الہدایٰ صاحب حدیث صاحب پر تشریف لے، دیکھتے کہ ہیں سارا مدرسہ سامنے رکھ کے بھوکا مارنے ہیں۔ وہ فرمانے لگے بھئی یہ کیا؟ تو کہتے ہیں ہمارے شیخ الحدیث صاحب مفتی صاحب فرمانے لگے نیت کی حضور وہ دودھ بنانے کا نسخہ میں پتہ چل گیا تھا۔ ہم نے کہا چلو آپ کا انتظار کیا کرنا ہے، خود ہی بنا لیتے ہیں، لیکن بنا نہیں۔ اللہ ہماری بسم اللہ آپ سے ٹھیک تھی، مخارج ٹھیک تھے، تلفظ ٹھیک تھا، ادائیگی ٹھیک تھی، انداز بڑا اچھا تھا۔ ہم نے تو ہزار پڑھ دی تو نہیں بنا، تو آپ کی ایک نے بنا دی۔ فرمانے لگے مفتی شیخ الحدیث صاحب رکھو سارے برتن۔ کہتے ہم نے پھر رکھے، آپ نے پھر وہی پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے پھر دودھ بن گیا۔ کہتے فرمانے لگے جاؤ لے جاؤ سارے۔ بھئی کچھ شاگرد ہوتے ہیں جن میں تجسس ہوتا ہے، کچھ مرید ہوتے ہیں جن میں تجسس ہوتا ہے، جن میں اللہ نے کوالٹی رکھی ہے۔ کہتے سارے لے گئے، کہتے میں نے گیا، کہتے میں نے نہیں پہلے راز دسو دودھ پھر کہتے وہ فرمان لگے راز رہنے نہیں، جا جب وقت آئے گا تجھے بتا کے بھیجوں گا۔ کہتے میرے اندر تجسس بڑا زیادہ تھا، میں نے کہا نہیں نظر میں تو نہیں پیوں، جتنی دیر بتائیں گے نہیں، فرق کیا ہے؟ آپ کی بسم اللہ، میری بسم اللہ، میری بسم اللہ ٹھیک بسم اللہ، آپ کی بسم اللہ سادی بسم اللہ، فرق کیا ہے؟ فرماتے آگے سے شیخ الحدیث صاحب فرمان لگے بسم اللہ ٹھیک ہے وہی ہے، بلکہ تیری میرے سے اچھی ہے، فرق ہے تو صرف منہ کا فرق ہے۔ کہتے میں نے منہ کا فرق ہے، ایک ہی زبان آپ کی ہے، ایک 32 داند آپ کے ہیں، اتنے میرے ہیں، فرق کیا ہوا؟ کہتے فرق اتنا ہے، یہ منہ یہ زبان وہ ہے جس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، فرق اتنا ہے، یہ وہ منہ ہے یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، جس نے کبھی کسی پہ بہتان نہیں باندھا، جس نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، جس نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، جس میں آج تک کبھی لقمہ حرام نہیں گیا۔ جس دن تو بھی یہ منہ لے آئے گا نا تو سادی بسم اللہ دودھ بنا دے گے، بس ہم میں کمی ہے، سارا کچھ ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لکھا ہے آپ سے نہیں حرم میں جلوہ کرتے، یہ وہ دور تھا بھی آیا مبارکہ نہیں اتری تھی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ابھی نہیں آئی تھی، سارے بیٹھتے تھے، حضرت مولا علی بھی بیٹھے ہیں ایک سمت، وہ بھی بیٹھے، وہ کو بھیک مانگنے والا آ گیا، جو کفار بیٹھے تھے اتبا شیبہ ولید بن مغیرہ ابو جہل ابو لہب سارے، وہ گیا ان کے پاس اور جا کے کہتا ہے کچھ دے، ان کی نظر حضرت مولا علی پہ پڑی، وہ آپس میں بطور شرارت مشورہ کر کے اس فقیر کو کہتے ہیں سامنے بیٹھا بندہ نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا وہ کہنے لگے جاؤ دیکھو مانگو بڑا دیتے ہیں، ان کو تھا کہ وہاں تو فقر تھا، جب یہ مانگے گا کہ کچھ نہیں دے سکیں گے مولا علی مشکل کشا ہیں تو ہم پھر مذاق اڑائیں گے۔ وہ لکھا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے اے علی کچھ دے، وہ لکھا ہے کہ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کے اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور آپ نے دست کرم سے اس کا آنکھ بند کر دیا اور ساتھ فرمایا یا نہ کھولنا، جنہوں نے بھیجا ان کے سامنے کھول جا کے ہیں۔ وہ آپس میں بیٹھے سارے مذاق کر رہے تھے، لے بھی پھونک مارے تو منوسا بے یقینی ہے تیری پھونک نہ کھ نہیں ہوندا، اللہ والے دی پھونک نہ بڑا کچھ ہو جاتا ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ اس بھکاری نے جا کے ان کے سامنے اپنا ہاتھ کھولا تو لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا سکہ تھا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کی یہ کرامت دیکھ کے کئی کافر و مسلمان ہو گئے، اور کوئی یہ نہ سمجھے حضرت کہ آج سکہ نہیں بن سکتا، لیکن کو حضرت مولا علی کا ملنگ بھی تو ہے، وہ حضرت مولا علی کے راستے پہ چلنے والا بھی تو ہے، بنتا ہے سکہ کیوں بنتا ہے، بڑا بڑا کچھ بنتا ہے، لیکن حضرت جی اس لیے حضرت جی حلال کھاؤ، گالی نہ کرو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، کسی پہ بہتان نہ باندھو، اپنی زبانوں کو پاک کرو، پھر دیکھو حضرت جی پھر کی نہیں ہوندا ہے، پھر کی نہیں ہوندا ہے، یہی تو ہے پہلا یقین،
وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے۔ جس وقت جتنا بے یقینی اس وقت مسلمانوں میں آپ تصور نہیں کر سکتے، اتنی بے یقینی ہے۔ اور بندیا رب دیا اللہ جڑا رب کل چڑھے گا تو تم کل دی کھانو ٹینشن لینا، کل دا بھی وارث ہوئی ہے، پتہ ہے کوئی نہیں کہ کل کی، لیکن اتنی پریشانی ہے۔ اپنے اللہ کا ذکر کرو۔ اس وقت ہمارے دل بیمار ہیں، ان کو غذا کی، اور جو دلوں کی غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ نبی علیہ السلام پہ درود ہے۔ بے نیازی ملے گی حضرت جی، بادشاہیاں ملیں گی۔ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ، بہت بڑا نام ہے، وہ لکھا کہ آپ طواف بیت اللہ کر رہے تھے، وہ منصور آ گیا طواف کرنے، بادشاہ وہ پروٹوکول، ٹھیک ہے، وہ سارے لوگ پروٹوکول دینے میں لگ گئے، طواف ترک کر دیا، بادشاہ کو پروٹوکول دیا، حضرت سالم نے نہیں چھوڑا، آپ طواف کر۔ اب منصور کو بڑا غصہ لگا، وہ یہ مولوی نے میں پروٹوکول کیوں نہیں دیتا، لیکن ایک روب بھی تو ہوتا ہے نا۔ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا تھا، کتاباں جڑیاں تسی پڑھی ہیں اسی بھی وہی پڑھی ہیں، لیکن آپ دا روب لوگاں دے دلاں ایک ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کتاباں تے کچھ ہیں، عمل ہی کچھ ہے، عمل کا اپنا روب ہوتا ہے، عمل کا اپنا روب ہوتا ہے۔ وہ روب تھا حضرت سالم بن عبداللہ کے عمل کا، کیا کچھ نہیں سکا، آپ کے پیچھے پیچھے طواف کر رہا تھا اور ساتھ پلاننگ بنا رہا تھا کہ کس طرح حضرت نوی اپنے چاند والے نے شامل کر رہا ہے، اور وہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے، بابا قائد ہے، ہاں یہی ہے۔ یہ ابتدا سے فتنہ پڑا اور احتیاط کے بڑے بڑے مار کر، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اپنے مدرسے آباد کرو، اپنی مسجدیں آباد کرو یار، علماء کو اتنا ان کا لیول اوپر کر دو کہ ٹینشن ہی کوئی نہ رہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں حضرت یہ گیٹ کیپر کی تنہا بھی ایک عالم دین، ایک ممبر اور مصلی پہ بیٹھنے والے سے زیادہ ہے۔ یہ آج بھی علماء کا بڑی فاٹ اڑا رہے ہیں، وہ ظالم، یہ کہاں کا ظلم ہے، وہ خدا کا خوف۔ آج فیکٹری میں پیکنگ کرنے والی کی تنہا بھی 16,000 ہے، اور یہاں شیخ الحدیث آج بھی 12,000 پہ گزارا کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون سا دین اس پاکستان میں رہے ہیں، یہ کون سی محفلیں ہو رہی ہیں، کیا ہاں جی، آپ کو کیا پتا علماء کی پریشانیوں کا شکار ہے۔ وہ ناتھاں الو کا پٹھا جس کو الگ کوکو نہیں آتی ہے، وہ تمہیں صرف 1 گھنٹہ آگے جاتے تھے تو اس کو 30,000 دے کے بھیجتی، وہ جو پورا ماہ تمہیں نمازیں بھی پڑھائے، جمعہ بھی پڑھائے، تمہارے بچوں کے کانوں میں آواز بھی، تمہارے جنازے بھی، تمہاری باتیں بھی سنیں، تمہاری ٹچکریں بھی سنیں، تمہاری حجتیں بھی سنیں، اس کو 1 مہینے کے بعد صرف ڈالا۔ کیا ظلم ہے حضرت اس معاشرے میں، اس لیے پھر کیا ہے، بیرا روی ہے، آج خرابی تاسنا بلاؤ ایک، لیکن وہ جو 9 کے پیسے ہیں ان کو مدرسے پہ اور مسجدوں پہ لگاؤ۔ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، پاویں باہر جا کے تسی میرے تے پہ نہ لائیو، جانے مولوی اپنا رونا رو، مجھے رونا رونے کہ میری باہر جی ایل ہے کھڑی ہے گھر میں، میری فارچونر کھڑی ہے، میری باہر بالکل 20 نمبر کی ماڈل کی جی ایل ہے کھڑی ہے، میری گھر میں نئی فارچونر کھڑی ہے، میرا سیالکوٹ میں مہنگی ترین جگہ پہ گاڑی، میں رونا مہنگی ترین کھڑی، میں نے اپنی کلائی پہ باندھا، مجھے کیا رونے کی، میرا تو نہیں ہے، ہمارا چل رہا ہے، مجھے ٹینشن ان سب کی ہوتی ہے۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میرا دل ہوتا ہے یار اسی خطیب تھے، یہ سارا ماہ نمازیں پڑھاتا ہوں، میں عشاء وقت آپ کے گجرات میں ہوں، ابھی میں نے دینے جانا ہے، کل کی ساری نمازیں میں نے چکوال پڑھا، وہ جو سارا ماہ مطلب کی خدمتیں کرتے ہیں، چھر باری کوئی خدا کا واسطہ، یہ امامت کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اگر یہ عام ہوتی تو حضور اپنے بعد روئے زمین کی سب سے خاص شخصیت حضرت ابوبکر کو کبھی نہ کھڑا کرتے تھے، آپ فرماتے جاؤ کہیں کو بدو لے آؤ جا کے اس کو نماز پڑھائے، نہیں، جب حضور امامت نہیں کروا سکتے تھے، آپ علیل تھے، تو کیا ہوا، اپنے بعد روئے زمین کی سب سے شان والی شخصیت کو اپنے مقدمے میں کھڑا، جن کا نام حضرت ابوبکر ہے۔ یار اس میں کیا ہے اور ان میں کیا نہیں، یہ تو
وہ کیا کرتے ہیں، ان میں کیا تمہیں نظر نہیں آیا؟ یار تمہاری 5 ٹائم کی اذانیں یہ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ان میں کیا ہے، ان میں کیا نہیں؟ ان کے سینے میں قرآن ہے، یہ حضور کے دین کے عالم ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے بدلو سنیو، خدا دا واسطہ جب بدلو اپنے آپ کو بدل رہے، یہ تو بہت حالات خراب ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ سب سے بڑا مورا یہی رہا، لیکن وہ تو ملنگ لوگ تھے، لیکن حضرت جی کوئی حضرت سالم اور ان کا موازنہ نہ کرے، کیونکہ حضرت سالم کے دور میں بجلی کا بل نہیں آتا۔ حضرت سالم کے دور، ہاں یہ بھی نا لوکاں چ بڑی ہے نا، باہر جا کے دیکھو جی، نہیں حضرت سالم کے دور میں گیس کا بل نہیں آتا تھا، حضرت سالم کے دور میں بچوں کی فیسیں نہیں دینی پڑتی تھی، حضرت سالم کے دور میں 70 نہیں ہوتی تھی۔ حضرت وقت کو سمجھو، ضروریات کو سمجھو، اللہ کا بندو ضروریات کو سمجھو، لیکن حضرت جی ظلم ہے اس میں۔ اب باقی کہیں جاؤ، کسی ملک میں جاؤ، کیا علماء کا قبلہ پروٹوکول ہے؟ میں نے امام وہ دیکھا ہے اس کو آتے ہوئے، مسجد نبوی شریف کے امام کو آتے دیکھا ہے، بلکہ دوسرے امام کو۔ میں جب پچھلی بار اللہ نے کرم کیا، میرا ہوٹل ذرا تھوڑا دور آ گیا، وہ میرے بالکل ساتھ مسجد تھی، لیکن مسجد بڑی تھی۔ میں حضرت حیران ہوں، اس مسجد جس گاڑی پہ بیٹھ کے امام صاحب آیا، ان کے ساتھ ان کا پروٹوکول آیا ہے، ہمارے ادھر نہیں، ادھر ہاتھ جوڑ کے میں اپنا نہیں، میں بہت اللہ نے دیتا، میں ممبر اور مصلی کروں گا، رو رہا ہوں تمہارے آگے۔ ہم نے ممبر اور مصلی کو آج کوئی بندہ اپنے بچے کو عالم دین بنانے کو تیار ہے، سارے نے پتہ 8,000 تنہا ہے، کون بنائے، کون بنائے؟ کوئی ہے جی میرے ساتھ اس بات پہ گفتگو کر رہا ہے، یہ کسی لحاظ سے کسی ڈاکٹر سے کم نہیں پڑے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی ایک سٹڈی لیول ہے، ادھر اپنا سٹڈی لیول ہے، انہوں نے بھی 8 سال پڑھا ہے تو عالم دین، لیکن ڈاکٹر کی سیلری دیکھو روز روپے میں، اور پھر نعرے کیا مارتے ہیں، ہم حضور کے غلام، تو کتوں دا غلام، تو کس طرح حضور کا غلام؟ اگر تو حضور کا غلام ہے تو پھر تجھے حضور نبی علیہ السلام کے ممبر اور مصلی کی کوئی فکر نہیں، تو کس طرح کا غلام ہے؟ ایک انجینئر کی سیلری دیکھو، ایک ڈاکٹر کی سیلری دیکھو، ایک ASI کی سیلری دیکھو، اور حضرت یہ عالم دین کی سیلری دیکھو، کتنے تانوں پاکستان کو لبیاں مسیح لب جائے کوئی کھڑا۔ میں ایک دفعہ میرے دوست نے بڑا پڑھیا بچہ ہے، اس بیچارے کی صرف پاپا میں مسجد کے صدر کے پاس گیا، میں حضرت تھوڑا جا خدا کا خوف میرے مغلند ہے کرتا کہ جمعہ پڑھانا کڑا کو کھا، میں ٹھیک ہے، وہ میں نے اس کو کہا ذرا پڑھانا تو نہیں، لیکن تھوڑا جا دسنا ہے کہ جمعہ پڑھانا سوکھا کام، میں ٹائم بیمار ہو جناب، بیمار ہو میں نہیں آنا، صدر صاحب صاحب علامہ صاحب سے بیمار ہو، مطلب اسی فرما رہے کہ اوکھا کام ہے تو پڑھاؤ ہے، آہو جو اوکھا کام نہیں تو پڑھاؤ ہے، میرے کو بھی بندہ کوئی نہیں ہے، میں منہ بند کر پیر ٹھٹکل نہیں، آہو جی سوکھا ہی ایڈا ہی کام ہے تو پڑھاؤ، کیوں نہیں پڑھا؟ جی ایڈا ہی سوکھا کام ہے تو پڑھاؤ، جی سوکھا کام نہیں، جی حضور نبی علیہ السلام کا ممبر پاک سوکھا کام نہیں ہے، اس لیے درد تھا میرے اندر، میں نے بیان کر دیا، اس کو کر نکلو، اس کو کرو، اس اپنی مسجدوں کو اتنا اپ گریڈ کرو، ہر بندے دا دل کرے میں اپنا بچا لاؤں، ہر بندے دا دل کرے، سیلریاں اتنی اچھی کرو، سہولتیں اتنی، ہر بندے کا دل کرے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ وہ پلان منصور نے بنا لیا، کرتا کرتا نا آپ کے ساتھ آ گیا، اور آ کے کہتا ہے سالم صاحب نے مجھے پروٹوکول دیا، وہ آپ نے نہیں دیا، میں بڑا خوش ہوں، میرا بڑا دل اندر سے تو آگ لگی ہوئی تھی، میں بڑا خوش ہوں سالم، اللہ نے بادشاہی دی ہے، مانگو کیا مانگتے؟ حضرت سالم کھڑے رام غصے سے سب ہو گئے، آپ نے فرمایا منصور تینوں شرم نہیں آتی، رب دے کار کھلار کے من دعوت گناہ دے لے،
منصور کے رنگ لگے. اس نے کہا حضرت جی گناہ کہاں سے آ گئے, کیسے دعوتیں گناہ؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ کھڑا رب کے گھر میں ہوں مانگو تجھ سے, کھڑا رب کے گھر میں ہوں مانگو تجھ سے, اس سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ پھر طواف شروع کر دیا. اب منصور بھی طواف کر رہا تھا. حضرت نے 7 چکر پورے کیے, مقام ابراہیم پہ آ کر نفل پڑھے, اللہ کے حضور دعا کی, آب زمزم پیا, آپ تشریف لے گئے. منصور بھی پیچھے گیا. جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے, اس نے جا کے آپ کا ہاتھ پکڑ دیا اور عرض کرتا ہے حضور واقعی غلطی ہوئی, معافی دے دیں. آپ نے فرمایا معاف کر دیا. عرض کرتا ہے حضور اب تو مسجد سے باہر ہے, اب کچھ مانگے. آپ نے فرمایا منصور اب تو ہی بتا, پھر دین مانگو کہ دنیا مانگو؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں, دنیا کی بادشاہت اللہ نے مجھے دی ہے, دنیا میں سے کچھ مانگ لیں. آپ رو پڑے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اے منصور جڑے رب نے دنیا بنائی ہے میں کدی وہ کو نہیں منگی, تیرے کو کہ میں مانگ لاؤں؟ آج دلوں کو پھر اسرانا کی ضرورت ہے, بے نیازیاں. یہ بات مجھ پہ اور جو پیچھے ہیں یا بن پہ آئی ہے؟ بے نیازی حضرت, بے نیازی. بادشاہیاں ملیں گی لیکن یہ بے نیازی آئے گی کب؟ یہ آئے گی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے. یہ بے نیازی آئے گی کسی پاک کی صحبت میں بیٹھنے سے, پھر یہ بے نیازی آئے گی. وہ کہا تھا نا اقبال نے, 2 جہاں سے بیگانہ کر دیا دل کو, عجب چیز ہے لذت بے آشنائی. اور ان کی آشنائی کہاں تک گئی؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ آپ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر تھا, گفتگو ہوئی تھی. دوران گفتگو نا اس شخص نے شیطان کا نام اللہ, اب اسے حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کو, ظاہر ہے شیطان کو ایسا غیر معروف نام تو نہیں, کتنی بڑی ہستی کو پتا تھا, یا تو بچے بچے کو پتا. ان کی ابتدا بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہوتی ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جو اتنی بڑی ہستی کو شیطان کا نام نہیں پتا. وہ شخص بھی حیران ہو کے آگے سے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. سیدنی مینوں رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی, رانجا رانجا کرتی میں آپ پہ ہی رانجا ہوئی. اتنا اللہ کرو, اتنا اتنا حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھو کہ اپنی ہستی بھی اڑ جائے. ہاں لوگوں کو آج حالات بہت زیادہ خراب, جتنا حضور نبی علیہ السلام سے دور جاؤ گے یہ خرابیاں اتنی بڑھتی جائیں گی. ان کا علاج ہی ہے کہ حضرت حضور کے قریب آ جائیں. حضور نبی علیہ السلام کے مثنوی مولانا روم نے کمال کیا. آپ فرماتے ہیں وہ بکریاں چار رہی تھی, اسیال سنت پورا اجڑ ہے, یہ جنہ نکلی پتر یا خارجی نپ لین گے یا ناسمی نپ لین گے یا رافضی نپ لین گے. ہوں اگوں اور نویں نویں فتنے نال کھلو گے. ایک ہی رہنا پتر, اپنے بڑوں کے طریقوں کو نہیں چھوڑنا. کپڑے نویں لے لئیو, کڑی نویں لے لئیو, گڈی نویں لے لئیو, کار نواں لے لئیو, دین پرانا ہی رکھیو. دین پرانا ہی, دین نہ نواں. اللہ اکبر یا رسول اللہ حق زندہ. جس کو جو کچھ ملا ہے اس کو حضور نبی علیہ السلام کی برکت سے. یہ لکھا ہے کہ جب خیبر پہ حملہ ہوا نا, پہلا حملہ جناب صدیق اکبر نے کیا رضی اللہ, ہوا وہی جو مالا کی نہیں تھی. دوسرا حضرت عمر فاروق نے کیا, تیسرا عثمان غنی نے کیا. فتح نہیں ہوئی. رات کو حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبح میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے, اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں. اب تو جی وہ باتیں ہی نہیں نہ رہی ہیں. میں اکثر عالم تصور میں سوچتا ہوں وہ کیسی رات ہوگی, اور پکی بات ہے کسی صحابی کو نیند نہیں آئی ہوگی. اس صبح حضور نبی علیہ السلام جھنڈا عطا کسے کریں گے؟ نماز فجر کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا علی کی دین عرض کی محبوب علیہ السلام اشوب چشم کے مبتلا, مرض مبتلا, آنکھیں خراب ہیں,
فرمایا بلا کے لے آئے. یہ ان احباب کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد ہیں ہماری طرح ہیں. وہ بھائی تیری طرح کس طرح؟ تیرے لیے تو جگہ جگہ لکھا ہے یہاں تھوک نہ پھینکیں، بیماریاں نہ پھیلیں. لیکن دیکھ شانوں والے محبوب ہیں. حضرت مولا علی کی مبارک آنکھوں میں حضور نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب دان ڈالا ہے، آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں. وہ حضور تو اپنا لعاب دان کڑوے کنویں میں ڈالیں تو وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے. حضور نبی علیہ السلام نے علم عطا فرمایا علی حملہ کر. حضرت مولا علی نے حملہ کیا. پتہ ہوگی لکھا ہے جو خیبر کا دروازہ تھا نا اس کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھیڑ کے نا ایک ہاتھ میں ڈال بنا. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ بعد میں 40 صحابی اس کو ہلا بھی نہیں سکے تھے. 40 صحابی ہلا بھی نہیں سکے تھے جس کو آپ نے ایک ہاتھ میں اٹھا کے ڈھال بنا لی. اب وقت گزر گیا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کا وصال ہو گیا، آپ نے پردہ فرما لیا. تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے. پھر جناب صدیق اکبر کا دور ہے، آپ کا بھی وصال ہو گیا. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کا دور آیا، وصال ہو گیا. پھر حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وصال ہو گیا. پھر دور آیا حضرت مولانا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، آپ خلافت کوفہ تبدیل کر دی. وہ لکھا ہے کہ دو شخص نہ دو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت حضرت مولا علی مشکل کشا جوں کی روٹی کا ایک خشک ٹکڑا چبا رہے تھے اور چباتے ہوئے ذرا تھوڑی مشقت کا سامنا تھا. ان کے دل میں خیال آیا ہم نے تو سنا ہے دروازہ اکھیڑ کے ڈھال بنا لی، 40 صحابی ہلا نہیں سکے، تو یہاں تو جو کی روٹی بھی بڑی مشکل سے چبائی جا رہی ہے. کیونکہ منافق نہیں تھے، محب تھے. جو دل میں تھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ نے فرمایا سنو ایسے جو دی روٹی چبانے یعنی دی اپنی طاقت رگڑ نہیں ہے. یہ جو دروازہ پٹ کے ہاتھ چوک لیا اس نے جنہوں 40 صحابی لا بھی نہیں سکے، وہ حضور دیاں نگاہاں دی طاقت سی ہے. ہاں یہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر پار پھرتے ہیں، جس کو جو ملا اس کو حضور نبی علیہ السلام کے در سے ملتے ہیں. اور آج یہود و نصارہ کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ ہمیں حضور نبی علیہ السلام سے دور کر دیا. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکالنا. کوئی نہ رکھا کسی غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. لکھا تو اعلیٰ حضرت نے بول بابا جی نے دیا، بول بابا جی نے دیا. بابا ہے ہی تھا اور کیا بابا جی. یہ یاد کوئی مسلمان کا بھی پاکے تھے، واقعہ ہماری رگوں میں بس ہے. ہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اب فرماتی ہے میں نے 4 روٹیاں بنائی. ایک روٹی حضرت مولا علی مشکل کشا کے لیے، ایک روٹی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، ایک روٹی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، ایک روٹی اپنے لیے. اب فرماتی مولا علی مشکل کشا نے بھی اپنی روٹی تناول فرما دی، امام حسن نے بھی، امام حسین نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اب فرماتی میں جب کھانے لگی نا تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام محبوب خدا میرے بابا جان نے بھی کچھ کھایا کہ نہیں کھایا ہے. کہتی میں نے اپنی روٹی کا ادا کیا، اس پہ تھوڑا سا سالن رکھا اور لے کر میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی. لا کے میں نے آدھی روٹی پیش کی. آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی بابا جان 4 روٹیاں بنائی، ایک مولا علی مشکل کشا، ایک امام حسن، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ میری تھی. کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں میرے بابا نے روٹی کھائی بھی ہے کہ نہیں کھائی ہے، تو یہ آدھی روٹی آپ کے لیے لائی. تو لکھا ہے آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اے میری فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے. فاقہ میں مرا سکتا، فاقے سے نہیں مرو گے تم کبھی. ہم نے تب بھی مرنا ہے جب ہم نے حضور نبی علیہ السلام سے دور ہو جانا. وہ دور کر رہے ہیں، اس کے لیے ہر سٹیج یوز ہو، مولوی بھی یوز ہو رہے ہیں، ایتھے انجینئر بھی انہوں نے میدان سٹ چھڑے میں پڑ گئے ہیں، وہ کھوتے ہیں پینچر لانے والا انجینئر ہے. ہاں یہ یوز ہو رہا ہے آپ کے اندر بس سے وہ عقیدہ جس پہ ہم 1400 سال سے کار کر رہے ہیں اب وہ خراب ہو گیا ہے، اب اس میں نقص نکل آئے ہیں، اس میں عیب آ گئے ہیں. نہ اپنے بڑوں کی اور ہمارے بڑوں کا کیا طریقہ تھا انہیں جانا. کہاں تک گئے میں نے کل پھر پڑھ رہا تھا، پھر میں نے پڑھا حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ. اب جب مدینہ پاک گئے نا تو آپ کی
بڑی داڑھی شریف تھی. جب واپس آئے اور اہل جام نے آپ کا استقبال کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ کی داڑھی چھوٹی سی رہ گئی. وہ تنہائی میں کسی نے عرض کی حضور یہ کی کر رہا ہے؟ مدینہ پاک گئے تو داڑھی چھوٹی کرا ہے. آپ نے فرمایا کروائی نہیں ہو گئی. ہو کے میں گئی. فرمایا حضور دے روزے انور نو اپنی داڑھی میں صاف کرتا رہے ہیں. نہیں جانا نہیں مانا نہ رکھا گیا. یہی تو طاقت ہے بابا جی کی. اور کیا طاقت؟ یہی تو طاقت ہے بابا اس نے بابا جی کو گرنے نہیں دیا, جھکنے نہیں. یہاں کے بڑے بڑے ٹال گئے, بابا جی نہیں ٹلے. کون سی فورس تھی بابا جی کے پاس؟ کیا جاگیردار تھے؟ صرف ان کی طاقت حضور کی محبت تھی. خود میں ایک دفعہ بابا فرماتے ہیں وہ گرفتاری آ گئی, ٹھیک ہے, انہوں نے سارا کچھ کیا, ٹھیک ہے, لیکن بابا جی کے چہرے پہ کوئی خوف نہیں, کوئی خطرہ نہیں, بلکہ بابا جی اگوں حسن پہ. وہ جو سپاہی آیا تھا گرفتاری پہ ایسا, جو بابا جی کو خود ہی پوچھتا بابا اسی تین ڈرانا ہے, جیسے ڈرنا والی گل ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو اثر نہیں ہے ایک ہی, کیوں اثر نہیں ہے, کیوں ہے نہ خوش؟ آپ نے فرمایا سلطان دے خوش تھا کیونکہ جنوں خوش کرنی تو مینوں پڑھنا ہے. وہ تو کتے نشہ کر کے مویا پیا ہونے, لیکن شکر ہے جنہاں لی میں گرفتار ہوں لگا مینوں ویکھ دے نے پیا. یہی ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. یہ ہم میں کمزوری ہے, ہم تو باید با کرنے کوئی سایہ. پھر ملا الرحمن جانا ہے. میں بس آخری بات سنا کے اب آپ سے اجازت چاہوں گا, پھر انشاءاللہ اللہ کبھی وقت لائے تو حضور سے دروشی پڑھا کرو, دروشی پڑھا کرو, دروشی پڑھا کرو. علماء کی صحبت میں بیٹھو, 5 وقت اچھا سوچو, اچھا کرو. وہ حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں ایک رات میں سویا تھا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. اور آپ فرماتے ہیں یہ دور تھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا. کہتے میں خواب ہی میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا تو کہتے دیکھتا کیا ہوں کہ دور تو حضرت عمر فاروق کا ہے, لیکن مصلی امامت پہ بنفس نفیس حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر رہے ہیں. کہتے میں بیٹھ گیا اور میں نے حضور کے چہرے و دعا کی زیارت کرنی شروع کر دی. اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے جنوں ویکھ کے چند شرمائے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جائے. مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاڈ نورانی, کالی زلف تے اکھ مستانی, مخمور اکھی ہے مت. پتہ نہیں حضرت یہ کلام ہمارے اسٹیج میں سے کیوں اتر گئے, کیوں نات خانوں نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا. اتنے اتنے سونے کلام ہیں, کبھی کبھی دل کرتا ہے اس کے شعر بندہ تصویر پہ پڑھے. یہ کتنا سونا شاہ صاحب لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لباں سرخا کھان کے لال یمن, دل کرتا بندہ تصویر پہ پڑھے. لباں سرخا کھان کے لال یمن, چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں. پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیا, پتہ نہیں انہیں کیا کیا سنا ہے. نہ انہوں نے اپنا کلام کسی عالم کو سنا ہے, نہ وہ کسی عالم کا لکھا ہوا ہے. پتہ نہیں کیا کیا پڑھا جا رہا ہے. لباں سرخا کھان کے لال چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں, سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, مشتاق اکھیاں کتھے جائڑی ہیں. خامائے قدرت کا حسن دستکاری, خامائے قدرت کا حسن دستکاری, واہ تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری. واہ اتنے ٹھنڈے پڑتی ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں میں بیٹھا روح انور کی زیارت. ہاں جی وہ علماء بیٹھے ہیں سورہ یوسف, جو حضرت یوسف کو دیکھا, دیکھ کے ہوا کیا, وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. تو پھر حضرت سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی, اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. ہاں جی اس رسول کے
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। इसीलिए तो किसी ने बड़ा कमाल लिखा था, ऐ जुलैखा निस्बत अपनी यूसुफ से न दे, ऐ जुलैखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां हैं। ऐसे बगैर वेखे ही मुमताज कादरी कुर्बान हैं जी, उधर देख के उंगलियां, ऐसे बगैर वेखे ही गाजी नूरुद्दीन शहीद हैं, ऐसे देखे गाजी आमर चीमा शहीद हैं, बगैर वेखे हैं। तो फिर मैं कहूंगा जे बगैर वेखे हैं हाले ते वेख लइए ते की हो हैं जे वेख लइए ते की हाल है। वो कहते मैं बैठा हुजूर नबी अलैहि सलाम के रूह नबी की ज़ियारत कर रहा था, क्या कहने गैर देख के हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम यहूदी आलिम थे, कहते मैं हुजूर के रूह मुबारक की ज़ियारत करने गया, देखते ही बोल उठे कोई इतना सोना चेहरा किसी सच्चे दा ही हो सकता है, इतना सोना चेहरा किसी सच्चे दा ही। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी है। वो फरमाते मैं बैठा रूह मुबारक की ज़ियारत कर रहा था, अकामत की गई, हुजूर नबी अलैहि सलाम ने ख्वाब में इमामत फरमाई, कहते हैं 2 सूरतें जुदा जुदा, ठीक है, नमाज खत्म हुई, फिर रूह अनवर की है, आप जलवा करते सहाबा हुजूर के रूह मुबारक की ज़ियारत कर रहे, कहते एक सहाबी खजूरों की टोकरी लेके, कहते ख्वाब में हुजूर नबी अलैहि सलाम ने सबको एक खजूर दी, कहते मैंने खा ली, साथ ही आँख खुल गई, कहते खजूर तो ख्वाब च खाती लेकिन दुआ का खुली मुँह फेर भी मिठा सी, मुँह फेर भी मिठा सी। कहते जब आँख खुली तो वाकई मस्जिद नबवी शरीफ में अज़ान फजर हो गई थी, कहते मैं नमाज के लिए गया, जाके क्या देखता हूँ ख्वाब में जिस तरह हुजूर नबी अलैहि सलाम बैठे थे तो हकीकत में हज़रत उमर फारूक बैठे हुए हैं। तो याद रखो मैंने हदीस पाक पढ़ी है, हुजूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अपनी महफिलों को ज़िक्र उमर से ज़य्यन किया, अपनी महफिलों को ज़िक्र उमर से ज़य्यन करो, क्योंकि जिथे हज़रत उमर का नाम होंदा उत्थे शैतान नहीं होंदा है, और जिथे शैतान होंदा उत्थे हज़रत उमर का नाम नहीं होंदा है। फरमाते हैं हज़रत उमर फारूक बैठे हैं, कहते मैं बैठ गया, कहते अकामत कही गई, हज़रत उमर फारूक ने भी वही 2 सूरतें पढ़ी जो ख्वाब में हुजूर नबी अलैहि सलाम ने पढ़ी थी। कहते मैंने कहा ये इत्तेफाक हो सकता है, कहते नमाज ख़त्म करके हज़रत उमर फारूक भी उसी तरह बैठे जिस तरह ख्वाब में आका और मौला बैठे थे। कहते हैं उतनी देर में एक सहाबी खजूरों की टोकरी लेके आ गए, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते मैंने कहा ये भी इत्तेफाक हो सकता है, कहते हज़रत उमर ने सबको एक एक खजूर दी, 2 नहीं दी किसी को, कहते मैंने कहा यह भी इत्तेफाक हो सकता है। कहते जब मैंने खजूर खा ली ना तो मैंने कहा भाई ख्वाब में तो महबूब अलैहिस्सलाम थी, अदब से दूजी नहीं मांगी गई, तो यहाँ तो मेरे भाई हज़रत उमर फारूक हैं, को ले लेता। कहते मैंने अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन एक और खजूर दी, तो कहते आगे से हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं अली जे ख्वाब जो सोने ने दी थी तो मैं भी दे देना, जे ख्वाब जो सोने ने दी थी तो मैं भी दे देना। हज़रत मौला अली फरमाते हैं ख्वाब तो मुझे आई थी, ये क्या है? कहते मैंने हज़रत उमर से पूछा है भाई उमर अमीरुल मोमिनीन ये क्या है? तो आप फरमाते आगे से हज़रत उमर फारूक मुझे पूछते हैं अली इल्म शहर का दरवाज़ा तो तू है और पूछ तू मुझसे रहा है। फिर इसमें सूफिया ने कलाम किया, कहते असल में हुआ ये कि रात तो एक किसी है लेकिन पता नहीं उसे कराच महबूब ने किन्नियां दीवानियां दी प्यास बुझाई है। आज हमारी ये रातें खो गई हैं, इनको ढूंढोगे, हमारी ये रातें खो गई हैं, हमारी ये रातें केबल की नजर होगी, हमारी ये रातें पैड़ी सोबत की नजर होगी, हमारी ये रातें फेसबुक की नजर हो गई हैं, यूट्यूब की नजर हो गई। तलाश करो और हुजूर नबी अलैहि सलाम से दूर नहीं जाना, रोया करो, याद किया करो। हुजूर सुनते हैं उम्मती जो करे फरियाद हालेदार में, मुमकिन नहीं खैर बशर को खबर ना ले, खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान कर, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गए हैं। असाए कली मशदाए गज़ब गिरों का सहारा साए, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा है। जी तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी है, जो है मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा है।
پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، جی پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا ہے۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی پہ۔ اور سنیے وہ خدا دا واسطہ دے، ہوش جاؤ تھوڑا جی، چھڑ دو اے بے منیا، ہوش جاؤ، تباہیوں لگی ہر پاسے، ہوش جاؤ۔